ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کرا۔ اما بعد، سب سے سچی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا جسے اللہ نے اسلام میں داخل کیا اور اس پر انعام فرمایا، اس کے دل کو قرآن کریم سے مزین فرمایا، جسے اس نے دوسری باتوں پر منتخب کیا۔ قرآن سب سے اچھی اور بلیغ بات ہے۔ پورے دل سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام اور اس کے ذکر سے محبت کرو، اور ان لوگوں سے محبت کرو جو اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، اور رات کے مختلف وقتوں اور دن کے حصوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے سے نہ اکتاؤ۔ اس کلام سے دور نہ ہو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جن نیکیوں کا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہو ان میں اللہ سے سچ کہو۔ اللہ کی روح کے ذریعے باہم محبت کرو۔ جان لو کہ جس کا ارادہ آخرت ہو اللہ اس کے شیرازے باندھ دیتا ہے، اس غنا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے،
دنیا اس کے پاس ناپسندیدہ بن کر آتی ہے، اور جس کا ارادہ دنیا ہو اللہ اس کے معاملے کو منتشر کر دیتا ہے، اس کی فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ دنیا سے اتنا ہی اس کو ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے۔ بے شک یہ گھر ٹیڑھا میڑھا ہے، سیدھا اور درست نہیں، رنج و غم کی جگہ ہے، خوشی کی نہیں۔ جس نے اس کو جان لیا وہ اس کی آسائش سے خوش نہیں ہوگا اور اس کی نامرادی سے غمگین نہیں ہوگا۔ جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنائی ہے اور آخرت کو انجام کی جگہ بنائی ہے۔ دنیا کی آزمائش کو آخرت کے ثواب کا سبب اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی آزمائش کا عوض بنایا ہے۔ چنانچہ وہ عطا کرنے کے لیے لیتا ہے اور دینے کے لیے آزماتا ہے۔ یہ دنیا بہت تیزی سے گزرنے والی اور تبدیلیوں کے دہانے پر ہے، تو محتاط رہو اس کے دودھ پلانے کی مٹھاس کے ساتھ، اس کے دودھ چھوڑانے کی کرواہٹ سے۔ اسی طرح محتاط رہو اس سے جلد ملنے والی لذت کے ساتھ بدیر رونما ہونے والی ناخوشگواری سے۔ ایسے گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو جس کی بربادی کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اور نہ اس سے رشتہ جوڑو کہ اللہ تمہارا اس سے دور رہنے کو پسند فرماتا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی ناراضگی سے دوچار ہوگے اور اس کے سزا کے مستحق بنو گے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ معزز نبوی نصیحتیں ہیں اور چمکدار نفیس موتی ہیں، جس نے انہیں اپنایا اس نے وافر نیک بختی کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اس کی توفیق اور نوازش پر ہر طرح کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے شان کی تعظیم کرتے ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کا درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، میں تمہیں اور اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جو باقی رہنے والا ہے اور اس کے علاوہ سب فنا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی اطاعت کی وجہ سے اپنے دوستوں پر کرم فرماتا ہے، اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو کسی ہلاک ہونے والے کے لیے کوئی معذرت نہیں جو گمراہی کے کام کو ہدایت سمجھ کر انجام دے اور حق کو گمراہی سمجھ کر چھوڑ دے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو اور اس پر قائم رہو۔ وہ اپنے حکم سے ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ کو دور کر دے گا، تمہارے پاس خیر اور برکت نازل ہوگی۔ تم اس کے تقوی کو اس سے ملنے تک لازم پکڑو اور اس پر ثابت قدمی کو اس سے طلب کرو۔ معاصی کے ارتکاب سے بچو، اس لیے کہ اس کی ناراضگی غضب اور عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ ہم اللہ سے اس کے غضب، ناراضگی اور عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ پھر جان لو اے اللہ کے بندو کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ابھی اور نہ کسی دوسرے وقت چھوڑے، اور یہ درست ہے کہ وہ مصیبت میں درود کو یاد رکھے اور خوشحالی میں بھلا دے۔ اے اللہ، اے ایمان والو، اللہ محمد پر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا، اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، خلفائے راشدین پر تو اپنا رحم نازل فرما، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی پر
اور تابعین پر اور ان کے ساتھ ہم لوگوں پر بھی اپنے فضل و کرم سے اے پروردگار، اے اللہ ہم طاعون اور وبا سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور مال اور اولاد میں کمی سے اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم تجھی سے ڈرتے ہیں اور پناہ بچتے ہیں پروردگار۔ اے زمین کو بچھانے والے اور آسمان کو بلند کرنے والے اور بہت زیادہ عطا کرنے والے، دعاؤں کو قبول فرمانے والے، اس وبا کو ہم سے دور فرما دے اور شفا ہمارے لیے لکھ دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور انہیں ان میں سے بنا جو تجھ سے ڈرے اور تیرا تقوی اختیار کرے اور تیری خوشنودی کی پیروی کی۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جسے تو چاہتا ہے، تقوی اور نیکی پر ان کی مدد فرما، ان کے اقوال و اعمال کو درست فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، انہیں نصیحت و نیکی کی چادر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہمارے اوپر بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ہی بخشنے والا ہے، اور تو ہم پہ پیدر پیدنا بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے اور فحش و منکر سے روکتا ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، اس کی نوازشوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔